بسم اللہ الرحمن الرحیم وتزوجوا فإن خیر الزاد التقوی فاتقون یا اولی الالباب صلوات اللہ۔ سورہ حج کی یہ آیت کریمہ کہ جو میں نے آپ کے سامنے بطور عنوان سخن پیش کیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ مجلس باقاعدہ طور پر ہو چکی ہے، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اور کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور وقت کے اندر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید جو اس ماہ مبارکہ رمضان کا بہترین تحفہ ہے، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے لکل شیء ربیع و ربیع القرآن تلاوت القرآن، ربیع رمضان تلاوت القرآن، ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے اور ماہ رمضان کی بہار تلاوت قرآن، اور ہر چیز بہار کے موسم میں جس کا جو سیزن ہوتا ہے، جس کا جو موسم ہوتا ہے، اس کا ذائقہ ہی ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن مجید عام دنوں میں پڑھا جائے تو ذائقہ نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ کلام اللہ ہے، کلام الہی ہے، اس کے اندر ذائقہ ہمیشہ پایا جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں اس کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی خاصیت ہے کہ قرآن مجید انسان کو ڈراتا بھی ہے اور سکون بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید انسان کو ڈراتا بھی ہے، بہت ڈراتا ہے۔ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم اکثریت جنات و انسان کو جہنم میں منہ کے بھر ڈال دیں گے، ہم یہ عذاب کریں گے، ہم یہ عذاب کریں گے، ہم یہ عطاب کریں گے، انسان ڈر جاتا ہے۔ لیکن وہی قرآن انسان کو سکون بھی دیتا ہے۔ جنت میں آؤ گے تو نہریں ہوں گی، کوثر ہوگا، سبیل ہوگی، غلمان ہوگا، رضوان ہوگا، لباس ہوگا، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، یہ ساری چیزیں تمہیں دی جائیں گی۔ تو یہ ایک ہی قرآن ہے جو انسان کو ڈراتا بھی ہے، کرتا ہے۔ اس کی مثال دنیا کے اندر ماں باپ کی سی ہے کہ جیسے بچے کو ماں باپ ڈراتے بھی ہیں اور سکون بھی عطا کرتے ہیں، یہی ماں باپ انسان کو مارتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، تنبیہ بھی کرتے ہیں، کان بھی موڑتے ہیں، تو گال کھینچتے ہیں، سزا بھی دیتے ہیں، لیکن سینے سے بھی لگاتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، بوسہ بھی لیتے ہیں، چیزیں بھی لے کر کے آتے ہیں، تحفے تحائف بھی لے کر کے آتے ہیں۔ تو قرآن کی مثال بالکل اگر آپ کو سمجھنا ہے تو والدین کی طرح ہے کہ والدین جہاں آپ کو ڈانٹنے کا حق رکھتے ہیں وہیں پر سکون بھی دیتے ہیں، ویسے ہی قرآن مجید بھی ہے جو انسان کو ڈانٹتا بھی ہے اور سکون بھی عطا کرتا ہے۔ خود پیغمبر نے کہا اِذَا الْتَبِسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، جب اندھیرے، تاریکیاں، ظلمت، مشکلات، پریشانیاں تمہیں گھیر لیں تو تمہیں چاہیے کہ تم قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ جیسے بچہ باہر جب نرغ عادہ میں گھر جاتا ہے، لوگ مارنے لگتے ہیں، لوگ اسے اذیت پہنچاتے ہیں، بھاگ کر کہاں جاتا ہے؟ ماں کی آغوش میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ باپ کی آغوش میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ بالکل ویسے ہی اگر مشکلات، پریشانیاں، مصائب و آلام تمہیں گھیر لے تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، یہ تمہیں ویسے ہی بچائے گا جیسے بچے کو ماں باپ بچاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد علیہ وسلم۔ یہ تمہیں بالکل ویسے ہی بتائیں گے جیسے ماں باپ بچا لیتے ہیں، قرآن ایسے ہی بچائے گا۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، جبکہ اس ماہ مبارکہ رمضان میں اگر ایک آیت کوئی قرآن مجید کی پڑھتا ہے تو بقیہ ایام میں پورا قرآن سے پڑھنے کے جو ثواب ہے وہ حاصل ہوگا۔ یعنی ایک آیت اگر آپ نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم، ایک ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ بتائیے اتنی بڑی سیل دنیا میں کہاں لگتی ہے؟
اتنی بڑی سیل کائنات کے اندر کہیں دکھائی نہیں دے گی آپ کو. ایک پہ ایک فری ہوتا ہے، ایک پہ 2 فری ہوتا ہے، ایک پہ 3 فری ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت اگر آپ پڑھیں گے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں جو سیل لگاتے ہیں وہ مزاج پہچانتے ہیں کہ 1-2 پہ بہل جائیں گے، لیکن اللہ بھی اپنی مخلوق کے مزاج کو پہچانتا ہے کہ یہ چونکہ دین کا معاملہ ہے، یہ چونکہ مذہب کا معاملہ ہے، یہ 1-2-3 پہ نہیں بہلنے والے ہیں، لہذا پورے قرآن کے ثواب دے دو. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. پورے قرآن کا ثواب سیل میں لگا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے، پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. قرآن دیکھیے ثواب ملے گا، قرآن اٹھائیے ثواب ملے گا، قرآن پڑھیے ثواب ملے گا، قرآن سنیے ثواب ملے گا. یہ قرآن مجید ہے جس کی خاصیت یہ ہے، اس کو دیکھا جائے جب بھی ثواب، جس کو پڑھا جائے جب بھی ثواب، جس کو سنا جائے جب بھی ثواب. یہ ہمارے اسلام کا ایک بہترین معجزہ ہے کہ قرآن مجید کی خاصیت رکھی کہ دیکھو گے جب بھی ثواب، سنو گے جب بھی ثواب، پڑھو گے جب بھی ثواب. لیکن اگر قرآن 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 کہتے رہو گے ثواب نہیں ملے گا. اگر کوئی انسان خالی کہتا ہے قرآن 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 تو اس سے ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی ایک لفظ سے بھی ثواب لینا چاہتا ہے تو اللہ نے رکھا یا علی یا علی یا علی کہتے رہو ثواب ملتا رہے گا. یا علی یا علی کہتے رہو ثواب ملتا رہے گا. لفظ علی کے اندر بھی ثواب رکھا ہے اللہ نے. یہ ثواب کی کثرت کیوں ہے؟ اس لیے ہے تاکہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کر سکے، بندہ اللہ سے قریب ہو سکے. تو یہاں پر جو میں نے آپ کے خدمت میں آیت پیش کی ہے، وَتَزَوَّدُوا، سامان مہیا کرو، فَإِنَّ الزَّادَ التَّقْوَى، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین توشہ، بہترین سامان تقویٰ ہے. توجہ کریں گے آپ. فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل تمہارے لیے تقویٰ ضروری ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. اسلام پڑھ دے محمد والے سراج پڑھ دے محمد والے. بات چونکہ بہت ہی مہم ہے، لہذا میں ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں کہا کہ سامان مہیا کرو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب انسان سفر پہ جاتا ہے تو اپنا سامان مہیا کرتا ہے، اور اس کے سامان مہیا کرنے میں گھر والے بھی مدد کرتے ہیں. یہ رکھ لو کام آئے گا، یہ رکھ لو کام آئے گا، یہ رکھ لو کام آئے گا. اور جیسا سفر مختصر ہوتا ہے سامان بھی مختصر ہوتا ہے. سفر جو ہے لمبا ہوتا ہے تو سامان بھی اسی اعتبار سے تفصیلی ہوا کرتا ہے. وہاں کیسا موسم ہے، وہاں کیسا لباس چلتا ہے، وہاں کیا چیز نہیں ملتی ہے، وہاں کیا چیز ضروری ہوگی، وہاں کرنسی کون چلتی ہے، یہ ساری چیزیں مہیا انسان کر لیتا ہے یہیں پر. تو جب چھوٹے سے سفر کے لیے انسان آمادگی کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، تو آخرت کے لیے جو لمبا سفر ہے، جو آخرت کا سفر ہے، جہاں پر یہاں کی کرنسی بھی چلنے والی نہیں ہے، جہاں پہ یہاں کا سامان بھی چلنے والا نہیں ہے، لہذا ہمیں بھی آمادگی تو یہ کرنا چاہیے کون سا سامان ہے جو وہاں کام آنے والا ہے، کون سا سامان ہے جو ہمیں وہاں پر کام آنے والا ہے. تو اللہ نے یہی پر بتا دیا بہترین اگر کوئی کرنسی ہے اس کائنات کے اندر جو وہاں کام آنے والی ہے وہ تقویٰ ہے. اگر تقویٰ حاصل کر لو گے تو تمہیں وہاں پر آرام ہی آرام ہوگا. یہ کیڑے مکوڑے، یہ سانپ بچھو جو ڈراتے ہیں مولوی حضرات، یہ کاٹ لے گا، وہ کاٹ لے گا، یہ اندھیرا، وہ پریشانی، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اگر لباس تقویٰ پہن کے جاؤ گے تو. جیسے انسان ہیلمٹ لگا لیتا ہے تو سیفٹی ہو جاتی ہے، انسان لباس پہن لیتا ہے ایسا جو بلڈ پروف ہوتا ہے تو سیفٹی ہو جاتی ہے، پھر کوئی خطرہ نہیں رہتا. ایسی لباس تقویٰ بھی ہے. کیڑے مکوڑے ہوں گے، یقیناً ہوں گے، وہاں پر روایات کے اندر بھی ہیں، لیکن تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے اگر لباس تقویٰ پہن لیا تو. تیاری کر کے جانا وہاں پر. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، ایک ہے تقویٰ، ایک ہے ورع.
ایک تقوی ہے، ایک ورع ہے۔ ورع کا مطلب بھی ہوتا ہے بچنے کے، تقوی کے معنی بھی بچنے کے ہوتے ہیں۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنے کے، حرام کام سے بچنا۔ ورع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ورع کے معنی بچنے کے ہوتے ہیں، لیکن ورع اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ جہاں امکان حرام ہو وہاں پر نہ جاؤ، یہ ورع ہے۔ جہاں پر اس بات کا امکان پایا جاتا ہو کہ یہاں پر ہم حرام میں مبتلا ہو جائیں گے، اگر انسان اپنے آپ کو بچا لے اور وہاں پر نہ جائے تو یہ ورع ہے۔ تقویٰ تو مطلب یہ کہ حرام سے بچنا، یہ حرام ہے ہم نہیں کریں گے، یہ حرام ہے یہ ہمیں انجام نہیں دیں گے، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ لیکن ورع کہتے ہیں کہ جہاں پر جانے پر اس بات کا امکان ہو کہ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے، مثلا کسی بس میں ہم اگر جائیں گے تو ہمیں معلوم ہے 2-4 لڑکے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، غیبتی ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمیں امکان ہے کہ ہم بھی وہاں پر مبتلا ہو جائیں گے، لہذا ہم نہ جائیں، تو یہ ہے ورع۔ کہیں پر شراب پی جاتی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر شراب پی جاتی ہے اور ہم نہیں جائیں گے وہاں پر، کیونکہ امکان ہے کہ شاید ہم بھی وہاں پر ملوث ہو جائیں، اس سے کہتے ہیں ورع۔ مومن کی علامت تقویٰ بھی رکھی گئی ہے اور ورع بھی رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کے جو آیت ہے روزے کے سلسلے میں لعلکم تتقون کہا گیا ہے، شاید تم متقی بن جاؤ۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ متقی بن جاتا ہے، یعنی ہوش میں آ جاتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ مثال دے دوں آپ کو، تقویٰ یہ روزہ کیسے بچاتا ہے، روزہ کیسے بچاتا ہے، اور روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، لہذا تقویٰ بھی انسان کو حرام کام سے بچائے گا۔ مثال دے دوں آپ کو، مثال کے طور پہ ایک مٹی کا مٹکا، مٹی کا گھڑا پانی بھر کر کے اگر آپ کو دے دیا جائے، یہاں سے آپ سمن پور جائیں، بازار لگی ہے، شور شرابہ ہے، دوست احباب ہیں، گاؤں والوں کی دکانیں بھی موجود ہیں، وہاں پر لوگ بازار کرنے بھی آتے ہیں، آپ سے مصافحہ بھی کریں گے، آپ سے بات چیت بھی کریں گے، لیکن دھیان رہے کہ گھڑا ٹوٹے نہ پائے، گھڑا ٹوٹے نہ پائے، آپ کے سر پر رکھ دیا گیا۔ اب آپ جو ہے یہاں سے چلے، راستے میں لوگ ملے، مصافحہ کیا، معانقہ بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کا دھیان ہٹ نہیں رہا ہے، بار بار مٹ کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ جائیے ضرور لیکن مٹکا ٹوٹنے نہ پائے، مٹکا ٹوٹنے نہ پائے۔ بالکل تقویٰ یا روزہ ایسے ہی کام کرتا ہے، جب انسان روزہ رہتا ہے، جیسے ہی غیبت کرنے کی باری آتی کہتا نہیں میں روزہ ہوں، جیسے ہی کوئی جھوٹ بولنے کے لیے کہتا کہ نہیں میں روزہ ہوں، جیسے کوئی حرام کی طرف مطلع کرتا کہتا ہے نہیں میں روزہ ہوں، تو بالکل یہ روزہ ویسے ہی بچاتا ہے کہ جیسے مٹکا سر پر رکھا ہوا ہو، انسان سارے کام کرتا ہے لیکن ٹوٹنے اس کے لیے بچاتا رہتا ہے، کہیں مٹکا ٹوٹ نہ جائے، کہیں مٹکا ٹوٹ نہ جائے۔ یہی کام تقویٰ بھی کرتا ہے، یہی روزہ بھی کرتا ہے، یہی ورع بھی کرتا ہے۔ اگر انسان ماہ رمضان کے علاوہ بھی بچنا چاہتا ہے، متقی بن جائے، انسان حرام سے بچتا رہے گا۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ تو ورع اور تقویٰ بہت ضروری ہے، جو ماہ رمضان کا خلاصہ ہے۔ ماہ رمضان کھجوروں کا نام نہیں ہے، ماہ رام پکوڑیوں کا نام نہیں ہے، ماہ رمضان پوری سبزی کھانے کا موسم نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھنے کا موسم ہے۔ تو ماہ رمضان کے اندر انسان کو ہوش و حواس میں رہنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے، تو یہ بہترین طریقہ ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک نعمت اور ہے جو ہمیں کام آنے والی ہے مرنے کے بعد، وہ ہے نعمت ولایت۔ نعمت ولایت یہ دامن سے چھوٹنے نہ پائے، مرتے مرتے مر جائے آدمی، لیکن ولایت آل محمد سے دامن چھوٹنا نہیں چاہیے اس کا۔ ایک جوان کا انتقال ہوا ہے، آپ نے نماز میں پڑھا اللہم لا نعلم منہ الا خیر، اے میرے معبود میں اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، جو مرنے والا تھا اس سے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم یہ جانتے ہیں روزہ نہیں رکھتا تھا، ہم جانتے ہیں یہ کرتا تھا، ہم یہ کرتا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں مرنے والے کے لیے؟ اللہم انا لا نعلم منہ خیر، اے میرے معبود میں اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا آپ نہیں جانتے روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کیا آپ نہیں جانتے جھوٹ بولتا تھا؟ نہیں، مسئلہ یہاں پر لفظ خیر سے مراد یہ سب نہیں ہے۔ لفظ خیر سے مراد یہ ہے کہ آپ گواہی دے رہے ہیں
کہ اے میرے معبود میں یہ جانتا ہوں کہ یہ نعمت ولایت رکھتا ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ نعمت ولایت، میں کچھ نہیں جانتا مگر یہ جانتا ہوں کہ اس کے پاس نعمت ولایت تھی۔ یہ ہم گواہی دیتے ہیں نعمت ولایت کی مرنے والے کے لیے۔ مقدس اردبیلی کو جب کسی نے خواب میں دیکھا اور وہ نجف اشرف کے اندر جو ہے داخل ہو رہے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مقدس اردبیلی روزے کے بعد جاتے ہیں، زری کے بعد جاتے ہیں، جانے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، عالم خواب میں پوچھا، دوست تھے، کہ مقدس بتاؤ کہ تم نے محشر کا ماحول کیسا رہا، کیا چیز تمہیں کام آئی، کیا چیز تمہیں کام آئی؟ جنہوں نے میزان الحکمہ لکھی ہے، تفسیر میزان لکھی ہے، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جنہوں نے، اور پائے کے عالم تھے، مجتہد تھے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم مجھے اگر بچایا ہے کسی نے تو اس جوان نے بچایا ہے۔ زری کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے اگر بچایا ہے تو اس جوان نے بچایا ہے، یعنی نعمت ولایت نے بچایا ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد وعلہ۔ تو ماہ مبارک رمضان ہے، اسے قرآن کی تلاوت سے منور کریں اپنے دلوں کو، روزہ رکھیں، اور اس کے علاوہ روزہ دار کا احترام کریں، ان کا خیال کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ یہ جو ہے اللہ کے جو ہے مہمان ہیں، اور مہمانوں کا احترام لازم ہے۔ یہ تو خدا کے مہمان ہیں، ماہ رمضان میں مہمان ہیں۔ پیغمبر تو کہتے ہیں اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یہ تو اپنا بھائی ہے، یہ تو اپنا بھائی ہے۔ لہذا آخرت تیاری ہمیں یہیں پر کرنی ہے۔ مرنے والا مر جاتا ہے لیکن ہمیں درس دے کے جاتا ہے کہ دیکھو بھائی ہم تو جا رہے ہیں، تمہیں بھی آنا ہے۔ اور ہم ہمیشہ مرنے کے لیے جب میت کو دیکھتے ہیں یا کسی جنازے کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہم اس کے عقیدے کو نہیں بتاتے ہیں بلکہ اپنا عقیدہ بتاتے ہیں۔ یہ مرنے والے کا عقیدہ نہیں بتاتے ہم، بلکہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی موت دے کر کے، میت دے کر کے ہم اپنے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ہم بھی بھولے نہیں، تم جا رہے ہو لیکن ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور یہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں حوضن ہنالک مورود بلا کذب لا بد من وردہ کما وردوا، موت ایک ایسا حوض ہے جس میں ہر ایک کو اترنا ہے، ہر ایک کو اترنا ہے۔ کچھ اتر چکے ہیں، کچھ اترنے والے ہیں، کوئی اتر رہے ہیں۔ لیکن اگر واقعاً موت کو میٹھا بنانا ہے تو در اہل بیت پر آ جاؤ، در اہل بیت پر آ جاؤ۔ واقعاً یہ وہ افراد ہیں جو ہمیں موت کے اندر ذائقہ بتاتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو ہماری موت کو میٹھا بنانے کا سلیقہ بتاتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو موت کو ہلکا بنا دیتے ہیں اور موت کا اتنا آسان بنا دیتے ہیں کہ جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے ویسے ہماری روح نکل جاتی ہے۔ جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے ویسے ہی روح نکلتی ہے مومن کی، اگر واقع اندر اہل بیت آ گیا ہے تو۔ یہ جوان کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی ایک جوان جس کا تذکرہ آپ نے سنا ہے کہ جن کا نام علی اکبر تھا، اور امام حسین علیہ السلام بہت چاہتے تھے اس جوان کو، اس جوان کو بہت چاہتے تھے۔ ام لیلہ کہتی ہیں کہ مدینے میں اکثر و بیشتر میں نے دیکھا کہ جناب علی اکبر سوئے رہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام قریب آ کر کے چادر ہٹا کر کے چہرہ دیکھا کرتے تھے اور روتے تھے، گریا کرتے تھے۔ چراغ لا کر کے آتے تو آنے کے بعد لیلا کہتی کون ہے میرے بیٹے کے پاس، اس اندھیری رات میں کون ہے میرے بیٹے کے پاس؟ تو امام حسین علیہ السلام گریا کے کرتے تھے اور کہتے تھے کون ہوگا سوائے حسین کے؟ لیلا کہتی تھی کہ آقا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ چاند سی صورت کربلا میں مٹ جائے گی، یہ سورج کربلا میں غروب ہو جائے گا۔ اے عزیزو ایک واقعہ سن لیجئے اور اسی سے ربط مصائب کے۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے میرا جوان بیٹا ہے جسے میں بہت چاہتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، اس کے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے۔
اس کے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے، مولا فوراً جاتے اس کی امداد کے لیے، ردا نہیں پہنتے ہیں، نالین نہیں پہنتے، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، جیسے بچے دوڑتے ہیں ویسے آقا دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، جانے کے قریب جاتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ لاؤ میں اس کے کانٹے کو نکال دوں۔ تم باپ ہو، نکال نہیں پاؤ گے، تمہیں درد کا احساس ہوگا، تم نکال نہیں پاؤ گے، تمہیں اذیت زیادہ ہوگی، تمہارا بیٹا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کانٹے کو نکالتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں جیسے جیسے کانٹا نکلتا جاتا ہے وہ باپ روتا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کیا تمہارا کوئی اور بیٹا نہیں؟ کہا ہاں میرے بیٹے ہیں، میرے پاس 15-16 بیٹے ہیں۔ کہا پھر اتنا گریا کیوں؟ کہا میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اسے بہت چاہتا ہوں، جیسے جیسے کانٹا آپ نکال رہے تھے ویسے ویسے میں گریا کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا اگر یہ مر گیا تو میں کیسے زندہ رہوں گا، اگر یہ مر گیا تو میں زندہ کیسے رہوں گا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام بھی گریا کرنے لگے، رونے لگے۔ کیوں امام کیوں گریا کرنے لگے؟ امام کو یاد آ گیا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب میں اپنے جوان کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالوں گا۔ اے عزیزو، وہ وقت آیا کربلا کے میدان میں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالا۔ برچی کا پھل نکلنا تھا کہ زمین کربلا ہلنے لگی۔ اے عزیزو، لاش اٹھانے کی باری آئی تو حسین تنہا اٹھا نہ سکے۔ ایک مرتبہ آواز دیا، اے قمر بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان کا لاشا ہے، ضعیف سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا ہے۔ بچے برآمد ہوتے ہیں، جوان کو اٹھایا، خیمے کے پاس لے کر کے آئے۔ ایک مرتبہ لے کر کے آتے ہیں، امام نے کہا لیلا کو جا کے خبر کر دو۔ جناب کبریٰ جاتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ لیلا خیمے کے اندر کبھی ادھر پردے سے ٹکراتی ہیں، کبھی ادھر ٹکراتی ہیں، کبھی ادھر ٹکراتی، کہتی بھابھی ارے آپ کا دولہا آ گیا۔ ایک مرتبہ لیلا کہتی ارے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میں کیسے خیمے سے باہر جاؤں؟ بڑی دیر سے دروازہ تلاش کروں۔ ایک مرتبہ لیلا قریب آتی ہے، جوان کے لاشے پر اپنے آپ کو گرا دیا اور گرانے کے بعد کہا اے اکبر، اے تمہارے بعد یہ ماں زندہ کیسے رہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ، بار الہ بحق محمد